میں رویا، عبد المجید چشتی بھی رویا، بڑی دیر رونے رہے سی تے تریائی قبر پڑیاں ترٹیاں تے ام المومنین جس کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے جب حضرت سیدہ عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ اسے غسل دو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میمونہ تو بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے. حضور نے فرمایا کہ میمونہ بڑے لمبے ہاتھاں والی ہے. حضرت عائشہ فرمانی ہیں جس لئے اساں تختے تے پایا حضرت سیدہ میمونہ ماں تے اسی آپ جے فرمایا ہے اسی حضرت سیدہ میمونہ نے ہاتھ ناپو لگ پئیاں بھائی حضور کملی والے جے فرمایا ہے تے ناپ کے اساں عرض کی تھی تے یا رسول اللہ اساں ناپیا کہ فرمایا تسی ہاتھ ناپنی ہے رہی ہو میں محاورہ بولے لمیا ہاتھاں لیے سخی بڑی ہے کم کرنی ہے کپڑے سینی ہے اجرت کر کے تے ویچ کے تے غریباں دینی ہے اے لمیا ہاتھاں لی حضور فرمایا حدیثاں پڑھو اے او میمونہ تے قبراں تک ترٹیاں پجیاں قبراں اوے مومنوں کی مائیں سیدہ عائشہ سیدہ میمونہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی قبریں دیکھیں جا کر وہاں کوئی قبہ ہے کوئی مزار ہے جس کی گرد پاک ہو بڑے سے بڑا ولی غوث کتب ان کی گرد پاک اس ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ ضروری نہیں تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں سنو اے سہری کھاساں پہلے مینڈی سہری کھاؤ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اویس کرنی جو سید الاولیاء ہے اس کے پاس کیوں حکم دے یہ نہیں بھائی جاؤ حکم دیا جاؤ علی کون ہے سرخیل اولیاء اولیاء کا سرتاج صحابی داماد کتنے رشتے علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر جی کیا ہے کتنا مرتبہ ہے لیکن جا رہا ہے امام الاولیاء جا رہا ہے حضور نے بھیجا ولی کی طرف تو سرتاج اولیاء ایک ولی کی طرف چل کر جا رہا ہے جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی علی کو جانا پڑا عمر کو جانا پڑا دعا کرانے کے لیے حضور نے نبی کا عمل ہے حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی سنت کوئی حکم حکمت کیا پتہ چلا کہ نبی نے اپنی موجودگی میں ایک صحابی کو بھیجا دو صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ جو میرا صحابی بھی نہیں ہے لیکن الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم کے زمرے میں وہ شامل ہے جاؤ اس سے دعا کرواؤ مطلب ہے کہ ولیوں سے دعا کرانا یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے
کر رہا ہوں کہ وہاں دعا کروائی، لیکن اولیاء اللہ کا معیار وہی ہے جو ویس کرنی کا ہے. لیکن اج کل نے مشائخ تے میڑ جے پیرے نہ سمجھن کہ اسی بھی ولی اللہ وہاں، نہ یہ گل کوئی نہیں. لوگ اسا کو دعا کرانے تے اسی جیبیاں در نظر ہونی اور کوئی خرک سن بھی صحیح کہ نہیں، سکی دعا ہی کرا رہے ہیں. یہ معیار نہیں ہے اویس کرنی کا. کوئی اپنی طرف سے پیش کرے تو اور بات ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھی جائے کہ یہ دعا کرائیں گے اب ہمیں کچھ پیش بھی کریں. یہ معیار نہیں ہے، یہ آج کل کے جعلی لوگوں کا ہے. میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. حضور نے بھیجا تو ثابت ہوا کہ ان کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ولی کے پاس گیا تو ولی کا مرتبہ کیا ہوا جس کے پاس صحابی چل کر آتا ہے. تو پھر ابن عربی نے صحیح کہا ہے فتوحات مکیہ میں، جو آج صوفیاء پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. ابن عربی نے کہا ہے کہ نبی کس طرح مرتبہ ولایت پر ہوتا ہے، صحابی کا مرتبہ ولایت سے اونچا ہے. تو مجھے بتاؤ صحابی کیوں گیا اویس کرنی کے پاس دعا کرانے کے لیے، اور نبی نے کیوں بھیجا؟ تو ثابت ہوا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلام نبوت سے پہلے، نبوت کا علم دیے جانے سے پہلے سب ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں، کبھی کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، اور ووجدک ضالا فہدا، بے جہت ہے، کوئی اندر ایک عدم اطمینان ہے، ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یادیں اٹھتی ہیں، کس کو دیکھوں، کس کی طرف جاؤں، کس کو پکاروں، میری منزل کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، مجھے پتہ بتائے میں کون ہوں، مجھے بتایا جائے. فرمایا وجدک ضالا فہدا، ہم نے تمہیں اپنی ذات میں وارفتہ پایا، کھویا ہوا پایا، اپنا شیدا پایا، ہم نے تجھے ذات کا ٹھکانہ بتایا. تو منزل بتائی کہ منزل میں ہوں، سمجھ آئی؟ تو ضالن کا یہ معنی ہے. تو ہر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے ٹھیک ہے مادر ذات نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نبی آتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صلاحیتیں اس میں نبیوں والی ہوتی ہیں، کوالٹیز جو ہیں نبوت کی ہوتی ہیں، لیکن پہلے درجہ ولایت پر ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. کیونکہ جو اکائی ہے اس میں وہ دوستی کی پہلی اکائی ہے، اکائی دوستی ہے. وہ دوستی کبھی ولایت، جو اللہ نے ان کو اعلان کا حکم نہیں دیا وہ ولی ہے، اعلان کا حکم دیا وہ نبی ہے. ولایت دونوں میں سب میں مشترک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے اولیاء کو کوئی غم دکھ نہیں ہے. تو کیا اس میں آپ نبیوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ ان کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے؟ تو پھر ولی تو ان کو خود بھی آپ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں جی نبی اس آیت سے خارج ہیں، تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کو غم بھی ہے، دکھ بھی ہے. تو یہ کیسے ولی ہیں جو ان کی امت میں ہو کر نہ ان کو دکھ ہے نہ غم ہے، لیکن ان سے جو بڑے ہیں نبی ان کو دکھ بھی ہے، غم بھی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مرتبہ انبیاء اور رسولوں کو جو ولایت ہوتی ہے وہ مرتبہ رسالت کی ولایت ہوتی ہے، اور جو اولیاء کی ولایت ہوتی ہے، صحابہ کی ولایت مرتبہ صحابیت کی ولایت ہے، اور غیر صحابہ کی جو ولایت ہے وہ ان کی جو صالحین امت کے مرتبے کی ہر استعداد کے مطابق ولایت ہے. تو اللہ نے یہ مراتب بیان کر دیے کہ صحابہ من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین مراتب آ گئے. میں کدے میں جام دے کر کر دی ساقی نے خود تفریق. مفہوم اس کا یہ مصرع میں ذرا بھول گیا ہوں. میں کدے میں ساقی نے خود کر دی تمیز، جام دے کر کہہ دیا تیرا تمہارا آپ کا. میں کدے میں آپ ساقی نے یہ کر دی ہے تمیز، جام دے کر کہہ دیا تیرا تمہارا آپ کا. انبیاء کو دیا تو آپ کا کہہ کر، صحابہ کو دیا تو تمہارا کہہ کر، اپنے دوست ولی اجمیری کو، معین الدین اجمیری کو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو، فرید الدین گنج شکر کو، قطب الدین بختیار کاکی کو، علی حجویری کو، نظام الدین اولیاء کو، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو دیتے ہوئے کہہ دیا تیرا تیرا تیرا. یہ عبادت کے لمحات ہیں. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. تو دیکھیں سب ہمتن گوشت تو ہیں، ہمتن گوشت تو ہیں، ہمتم ہوش ہو جائیں. اب ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کی رات ہے. عبادت کی توفیق دینا بھی اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے. لیکن اس کا دروازہ رحمت کھل رہا ہے، بلکہ کھل چکا ہے. اور اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا. مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. میں عرض کر رہا ہوں آخری بات، اور اس کے پھر بعد میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ توفیق عبادت دے وہ عبادت ضرور کریں، لیکن عبادت پر گھمنڈ نہ کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے، اس نے مسجد کا کبھی منہ نہیں دیکھا. ہم تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اعتکاف بیٹھا ہے. دوسرے گندے ہیں، ناقص ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. یہ عبادت، ایسی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے. دوسروں کو کمتر مت سمجھو. ماتھوں پر سجدوں کے نشان لگا لینے سے اللہ نہیں بخشتا. سمجھ آئی؟ یہ بے ریائی سجدہ مانگتا ہے، جس میں ریا نہ ہو. وہ کرم اس کا دیکھو، وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے. یہ جتنا رزق دے رہا ہے دوسری مشرکین کو، یہ عبادتوں کی وجہ سے دے رہا ہے. بولو میری بات سنو. امریکہ، روس، جاپان، دوسری دنیا جو مشرک ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، نہ اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، نہ قرآن پر، نہ رسولوں پر، نہ کتابوں پر. اس کے باوجود رزق بھی مل رہا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. جو آ کر بیٹھتا ہے، بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کم تر سمجھیں، ہم بڑے جبے کبے اور دستاریں باندھ کر داڑیاں بڑی رکھ کر اور کہیں کہ یہ دوسرے کافر ہیں مشرک ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سنت رسول اپناؤ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سنت رسول پر چلنے کی، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے آگے ہو۔ عبادتیں ضرور کرو لیکن گناہگاروں کا مقام بھی دیکھو کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر، ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی کلام کے شرف سے گناہگاروں کو مشرف فرمائے گا۔ دس ہے نماز کیوں نہیں پڑھی گا؟ دس ہے روزہ کیوں نہیں رکھی؟ دس ہے فلانی شریعت نہ کام کیوں نہیں کیتے؟ سارے گندے ٹینڈے جے میرے جے کھلوتے ہو سانسی، میرے مالک بخش دے، کوتاہی ہوگی۔ تیرے آخری رسول تے ایمان تے آندا ہے گناہگارا گندے یا نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، پیڑے کام کیتے لیکن کملی والے دی گستاخی نہیں کیتی۔ سمجھ آئی کہ تیرے محبوب اور تیرے اس آخری پیغمبر جی اس دی جناب محمد الرسول اللہ دی توہین نہیں کیتی، بلکہ توہین سننی بھی گوارا نہیں کیتی۔ بازار ضرور بیٹھے ہیں، بازار میں ضرور بیٹھے ہیں لیکن ساڈا عقیدہ بازاری نہیں۔ اوئے ساڈا بازار ہے، اس وچ بھی ایک بوڑ ہے۔ ہاں کوئی بازار دسو جس وچ کوئی بوڑ ہوے، درخت ہوے، اتھے بوڑ ہے تے بوڑ دی جڑ ہے تے اسی جڑاں والے غلام ہاں، ساڈیاں جڑاں زمیناں چڑھ۔ ٹھیک ہے، اسی بازار بھی دنیا ویکھنے ہاں، صرفی ہاں، صراف ہاں۔ سانو عقیدے اوئے سانو دکانیں دا سودیاں دا پتہ ہے تے عقیدے دا نہیں پتہ۔ عجیب دکاندار ہے چبل کہ دکان دی ہر شے وچ اس دی روح بڑی ہوے، ہر بندے نو جاندا ہے کہ اے شودا گا کے اے صرف سامان تکے گا لے گا نہیں، اے لے گا، اے ذہین ہے، اے درمیانہ، اے چبل ہے، اتھے 50 روپیہ لا، اتھے 30 روپیہ لا، اتھے 5 لا جے دیون نہیں لگا۔ اے ریاض قریشی بننا ہے نا کدھر باہر نال، اے آنا اے سودا ٹھیک دے بھی میری اپنی دکان ہے اتھے اگے، وہ بندہ ڈر بننا ہے تے بادشاہو چبل بندیاں تسی تک نیو، چہرہ شناس ہو، بازار وچ بیٹھے ہو تے تانوں عقیدیاں دا پتہ نہیں۔ بازار دا کیڑا عقیدہ ہے، کیڑے بازار وچ کیڑا سودا ہے، کیڑے بازار وچ کیڑی دکان ہے، کیڑی دکان تے کیڑا سامان ہے۔ گل سنو، اے ضروری نہیں اے بوڑ بازار تے ہی اکتفا کرو۔